بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M پر آج سیاسی صورتحال کی بجائے بھارت کا وہ چہرہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد مرحلہ وار انتخابات کا انعقاد کر کے پوری دنیا کے سامنے ہیرو بننے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حالانکہ ان انتخابات میں جو ہے وہ منظم دھاندلی نظر آئی اور سیدھی سی بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی مودی سرکار اسرائیلی ماڈل کی پیروی کر رہی ہے، جس میں مجموعی طور پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کرنا اور پھر مسلم اکثریتی علاقوں کو مسلم اقلیت میں تبدیل کرنے کا جو مشن ہے وہ شامل ہے۔ پھر جو لیفٹیننٹ گورنر ہے مقبوضہ کشمیر کا، اس کو پولیس، پبلک آرڈر، آل انڈیا SVC اور ٹرانسفر اور پوسٹر سے متعلق مزید اختیارات دیے گئے ہیں۔ پھر لیفٹیننٹ گورنر کو 5 نشستیں الاٹ کی گئی ہیں، 3 مہاجروں کے لیے، 2 پنڈتوں کے لیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو ریاستی اسمبلی ہے اس میں بی جے پی کے لیے جوڑ توڑ کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے، ایک تنازع ہے، عالمی تنازع ہے، جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا ہے، اور اس کا واحد قابل قبول جو حل ہے وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ مودی سرکار مقبوضہ جموں و کشمیر میں اسرائیلی ماڈل کی پیروی کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری مرکزی حریت قیادت ہے، یا تو وہ نظر بند ہے یا پھر NA SIA ED اور عدالتوں کے ذریعے اس کو مجبور کیا جاتا ہے تاکہ الیکشن میں BJP کے حمایت یافتہ افراد کی فتح کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاسین ملک ہیں، عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد اب اسے NIA کے ذریعے گرفتار کر کے دیگر افراد پر مقدمہ چل رہا ہے، جس میں آسیہ اندرابی بھی شامل ہیں۔ پھر 5 اگست 2019 سے جب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، ایک نئی پارٹیاں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں مرکزی دائرے کی جماعتوں اور مسلم اکثریت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ پھر بھارتی حکومت نے ووٹوں اور اپوزیشن کے امیدواروں کو ڈرانے کے لیے اپنی 10 لاکھ فورس تعینات کر رکھی ہے، تقریر اور اسمبلی کی آزادی کو محدود کیا اور انتخابی عمل کو اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنے حق میں جو ہے وہ جھکایا ہے۔ پھر مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں کے لیے ڈومیسائل کا اجرا وادی کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ ہندو اکثریت ظاہر کرنے کے لیے 22 حلقوں کو جبری مینڈرنگ کے ذریعے دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے، انتہا ہے۔ حد بندی کے تحت کلیدی نتائج میں جموں کو 6 اضافی نشستیں اور کشمیر کو 1 مختص کیا گیا ہے۔ اس گھٹن ماحول میں انتخابات اور جمہوری عمل کی جو صداقت ہے اس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ 10 لاکھ فوج کی موجودگی انتخابی عمل سے زیادہ فوجی مشق نظر آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات پرامن ہیں، جو کہ ایک ڈکوسلا ہے، ڈرامہ ہے۔
مرضی کے سفارتکاروں کو لے جا کر دورہ کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے۔ آخری مردم شماری 2011 میں کی گئی، 13 سال گزرنے کے باوجود نئی مردم شماری نہیں کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن لڑنے والوں میں پھر بھی 908 امیدواروں میں سے 40% سے زیادہ یعنی کہ 360 امیدوار آزاد ہیں۔ ان آزاد امیدواروں کو بی جے پی اور ایس ایف نے مسلم ووٹروں کو تقسیم کرنے کی غرض سے اپنے قریب رکھا ہوا ہے۔ آل پارٹی حریت کانفرنس پر پابندی ہے۔ 48 رہنما غیر قانونی طور پر حراست میں ہیں۔ بہت سے جو ہیں پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، پھر غیر قانونی سرگرمیوں کا ایکٹ ہے، اس کے تحت سخت قوانین کے تحت قید کیا ہوا ہے۔ یہ بغیر کسی مقدمے کی حراست میں رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہیں اور وہ انسانی حقوق کا چیمپئن انڈیا بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بار بار ہم کہتے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے جو نوجوان ہیں آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارت اسرائیلی قوانین وہاں پہ لاگو کر کے مرضی کی حکومت، مرضی کی قوانین لا کر ان لوگوں کو مزید جو ہے وہ پابند سلاسل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہرگز کامیابی حاصل نہیں ہوگی، جو کشمیری حریت پسندوں کا جذبہ آزادی ہے، جذبہ حریت ہے، اس میں کسی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ بڑا خیال رکھیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔